اے عسکری کے لال عنایت کی ہو نظر، اے عسکری کے لال عنایت کی ہو نظر، آ جائے آپ دید ہو ہم کو حضور کا۔ اور شیخ نظر فرمائے کہ اب تو اٹھا دو پردہ غیبت میرے امام، اب تو اٹھا دو پردہ غیبت میرے امام، غیبت میرے امام، غیبت میرے امام، آنکھیں کرے طواف تمہارے ظہور کا، آنکھیں کرے طواف تمہارے ظہور کا۔ ایک بابا دولہ نعرہ صلوات۔ ایک کلام ذوالفقار کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ دی کی نصرت کو بڑے جب شہ والا رن میں، ہو گیا چہرہ سرور سے اجالا رن میں، لشکر کفر نے سینوں کو سنبھالا رن میں، دن نظر آنے لگا کفر کو کالا رن میں۔ اور جہاں تک مولا علی کے جانے والا بزرگات بے منازع فرمائے، لشکر کفر نے سینوں کو سنبھالا رن میں، اور آستی الٹی جو شبیر نے حیدر کی طرح، کربلا کا پٹھی ہو بہو خیبر کی طرح، کربلا کا پٹھی ہوں بہو خیبر کی طرح، اور ہاتھ قبضے پہ رکھا شہ نے زمین ہلتی تھی، آئی جسموں پہ خزائے سی ہوا چلتی تھی، سانس لینے کی بھی مہلت نہ کہیں ملتی تھی، اور تیغ حیدر کی نکل کر یہ رجد پڑتی تھی، سانس بجلی کی تھمی اس کی کڑک کے آگے، شمس شرمانے لگا اس کی چمک کے آگے، اور یہ کہا تیغ نے سب سن لو کہ خونخوار ہوں میں، جس کو خود رب نے بنایا ہے وہ ہتھیار ہوں میں، بے زبان ہوں میں مگر صاحب گفتار ہوں میں، اور جس کی ہیبت ہے زمانے میں وہ تلوار ہوں میں۔ اور جہاں تک مولا علی کے جانے والے شعر ملاحظہ فرمائیں، جس کی ہیبت ہے زمانے میں وہ تلوار ہوں میں، میری ہیبت سے سبھی جن و بشر کانپتے ہیں، جب میں چلتی ہوں تو جبریل کے پر جب میں چلتی ہوں تو جبریل کے پر کانپتے ہیں، اور آئی تھی چرخ سے میں فاتح خیبر کے لیے، دی کی نصرت کے لیے، دین کے رہبر کے لیے، چھوڑا ہے در نے مجھے نصرت شابر کے لیے، آج چلنا ہے مجھے نصرت سرور کے لیے، اور لال حیدر کا چلائے گا جو حیدر کی طرح، کاٹ ڈالوں گی تمہیں مرحب و انتر کی طرح، کاٹ ڈالوں گی تمہیں مرحب
کیا نہیں دیکھی ہے خیبر میں رسائی میری، جب دیا کرتے تھے جبریل دہائی میری، ہاتھ تھا ہے در صفدر کا صفائی میری، اور داستاں موت نے آدھا کو سنائی میری۔ اور شعر مولانا فرمائے کہ داستاں موت نے آدھا کو سنائی میری، جب بھی میں ہاتھ میں معصوم کے آ جاتی ہوں، شیر کی طرح میں جسموں کو چبا جاتی ہوں، شیر کی طرح میں جسموں کو چبا جاتی ہوں، اور داستان میری جبریل کے پر سے پوچھو، میری رفتار کو طوفان کے قہر سے پوچھو، میری ہیبت کو لعینوں کے جگر سے پوچھو، میری تیزی کا ہنر امر کے سر سے پوچھو، اور ملک الموت کو پل بھر میں تھکا سکتی ہوں، خون کا دریا سر میدان بہا سکتی ہوں، اور جب چلی تیغ علی دست سخی میں آ کر مجھ چھپانے لگے ہتھیار تبھی شرما کر، ملک الموت نے دامن کو کہا پھیلا کر، بھر دو جھولی کو میری زور علی دکھلا کر، وقت کا آج ملک تم کو علی کہتے ہیں، آپ وہ ہیں جسے دشمن بھی سخی کہتے ہیں، اور مسکرا کر یہ کہا تیغ نے سن لے اے اجل، ان کے ساری کا ملے گا تیری بے شک تجھے پھل، وادی جنگ میں آقد میں شہیدی سے نکل، جا کے دوزخ کو کراگاہ میں چلتی ہوں سنبھل۔ جہاں تک مولا علی کے چاہنے والے بطور خاص پیر مولا فرمائے کہ پیر ڈالوں گی کبھی اور کبھی سر ڈالوں گی، نار کو دشمن ہے در سے میں بھر ڈالوں گی، نار کو دشمن ہے در سے میں بھر ڈالوں گی۔ ایک نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ بیٹا محترم مکرم جناب آزاد رہے آپ کی خدمت میں اقتدار کے ساتھ نظر بارگاہ مولا میں نظرانے کے طور پر پیش کریں، آپ حضرات نازل صلوات کریں۔ آج آپ مولانا احمد جیسی صاحب کی خدمت میں بدستر گزار ہوں کہ مولانا مظفر بات صاحب خوشی کو اپنے ہمراہ لے کر کمزور حسن حال میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے محمد حیدر ابن مبارک حسین۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ آغاز کر رہا ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہا ہوں میں لے کر خدا کا نام، اور نعت رسول پاک کا کرتا ہوں احترام۔ آغاز کر رہا ہوں نسیم بھائی، آغاز کر رہا ہوں میں لے کر خدا کا نام،
नाते रसूल पाक का करता हूँ एहतराम, सुबह हो मसा जो लेता हूँ मुश्किल कुशा का नाम, फिर क्यों ना मुश्किलें करें झुककर मुझे सलाम। मद्दाहे अहले बैते शहे तश्न काम हूँ, शाहों का शाह हूँ दरे शह का गुलाम हूँ। मोमिन कराम, इससे पहले कि मैं एक मतला 3 शेर आपके सामने पेश करूँ, एक बहुत ही ज़रूरी गुजारिश इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से करने के लिए ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस इल्तिजा की लाज रखेंगे, ताकि जिस भरोसे पर इंतज़ामिया कमेटी ने ये जिम्मेवारी मुझे दी है उस पर आप लब्बैक कहकर न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मौला के साथ आपका एक बहुत बड़ा करम होगा। आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि ये दरगाह आलिया नजफ़हीन जोगीपुरा, जिसकी तारीख़ एक अहमियत रखती है, इस कमेटी ने मेरे दाईं तरफ जो हज़रत अब्बास अलंबरदार का रोज़ा है उसके सामने जो सड़क जाती है उस पर 6 बीघा ज़मीन ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें तकरीबन 4.5 बीघा ज़मीन इंतज़ामिया कमेटी ख़रीद चुकी है। इस पर आप नारे सलवात से पहले इस्तक़बाल करें। चार मालिकान से ये ज़मीन ली गई है, जिसमें 4.5 एकड़ का बैनामा हो चुका है, वो मिल्कियत आपकी हो चुकी है। 1.5 बीघा ज़मीन जो और है वो अभी हमने ख़रीदनी है। उसको ख़रीदने के बाद ये पूरा इंशाअल्लाह 6 बीघे का टुकड़ा करबला का हिस्सा बन के नजफ़ हिंद का हिस्सा बन जाएगी और इसकी कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए है, जिसमें तकरीबन 1 लाख बयाने के तौर पर और कुछ अखराजात जो कागजी कार्रवाई के हैं वो हो चुके हैं। 4.5 लाख रुपया इसका और देना है। 19 जनवरी 2011 को एग्रीमेंट हुआ बैनामा उसका ख़रीदने का और ये बैनामा होना है 15 जुलाई 2011 तक। तो दरगाह आलिया नजफ़हीन जोगीपुरा की इंतज़ामिया कमेटी ने ये रसीद बुक छपवाई है, जिसमें 1000 रुपये का एक रसीद आपको दी जाएगी, यानी कम से कम 1000 रुपया आपने देना है। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बेशक आप यहाँ देना चाहें तो यहाँ दे दें। हैदर भाई को ये रसीद बुक दे देता हूँ। यहाँ अगर आपके पास आपकी जेब में नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप दरगाह आलिया कमेटी के दफ्तर में भाई 25,000 रुपये की रसीद बुक मेरे हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रसीद बुक को कटवाने में शर्मिंदगी मुझे महसूस नहीं होने देंगे। बावात बुलंद सलवात कहें आप। जो हजरात देना चाहें, मैं चाहता हूँ एक साहब कोई भी बिस्मिल्लाह कर दें, एक कोई भी साहब बिस्मिल्लाह कर दें। आइए, नारे सलवात लीजिए भाई, हैदर भाई, हैदर भाई, बावात बुलंद सलवात हजरात। नाम बताते जाइए साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, और मुझे अल्लामा ज़ीशान हैदर जव्वादी साहब का आपका ये जोश देकर एक जुमला याद आ गया जो उन्होंने मजलिस में मरहूम ने पढ़ा था कि जो कुछ भी दौलत, और से सुनिएगा मेरी बात, जो कुछ भी दौलत चाहे वो अमीर की जेब में है चाहे गरीब की जेब में है, वो सब अल्लाह की दी हुई नेमत है, और उस नेमत के आप अमीन हैं, चौकीदार हैं। आप अपनी आमदनी को अगर जायज़ कामों पर खर्च करते हैं तो आप अमानतदार कहलाते हैं। उसी कमाई के पैसे को अगर आप गलत चीज़ों पर खर्च करते हैं तो खयानतदारी कहलाती है। और हम साहिब अमीन की औलाद हैं, साहिब अमीन के मानने वाले हैं। तो जितना भी अल्लाह की राह में, मौला की राह में आप खर्च करते हैं, उसका कोई हिसाब आपसे नहीं लिया जाएगा, और उसका अजर और सवाब कितना मिलेगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जो हजरात यहाँ नहीं लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप दरगाह आलिया कमेटी के दफ्तर में जाके इस नेक काम को ज़रूर अंजाम दें। शुक्रिया। कितने हैं? चलिए 500 रुपये मैं अपनी जेब से मिला दूंगा, इसमें आपके 1000 हो जाएंगे। ये लीजिए।
یہ 590 ہے, 1000 کی رسید کاٹ کے 500 روپے آپ میرے سے لے لیجیے. نعرے سلوات آپ آزاد بھیجیں. نام کیا ہے؟ نام بتا دیں. نہیں نام بتائیے نا. اچھا اسی میں تو 400 میری طرف سے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے پورے. آپ نہیں وہ تو میں وہ تو آپ کی بڑی رسید کاٹ دیں گے. حسینی لکھ دیں. کیا بات ہے. بابات بلند سلوات مولانا علی جناب غضنفر صاحب توسی یہاں تشریف لا چکے ہیں، جن کو سننے کے لیے آپ بیتاب ہمیشہ. بیٹا پیچھے آ جاؤ، نام لکھا کے رسید کٹا دو. تو اب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی قبلہ و کعبہ غضنفر صاحب کی اجازت سے ایک مطلع اور 3 شعر. آپ میرا کلام سننے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پس منظر میں قبلہ ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا آتا ہے بریکنگ نیوز. جب بھی کوئی خطرناک خبر ہوتی ہے اس سے پہلے لکھا آتا ہے بریکنگ نیوز. لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں صرف ایک ہی بریکنگ نیوز ہوئی ہے جو کربلا میں ہوئی، اور آخری نیوز بھی وہی ہے جو کربلا میں ہوئی. اسامہ بن لادن کو امریکہ نے قتل کر دیا، بریکنگ نیوز نہیں ہے. صدام حسین ختم ہو گیا، یہ بھی بریکنگ نیوز نہیں ہے. یزید ہارا، حسین جیتا، یہ بریکنگ نیوز ہے. دنیا کی پہلی اور آخری بریکنگ نیوز، اس کو مد نظر رکھے اور مطلب ملاحظہ کریں، انشاءاللہ لطف آئے گا. نعرے سلوات سے آپ لوگ مجھے حوصلہ افزائی دیں. قبلہ اجازت. یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو. بالکل نئی بات ہے. یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو کہ پیاس نے پانی کو مارا اور صبر نے تلوار کو. پیاس نے پانی کو مارا، صبر نے تلوار کو. اور گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا کہ آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو. حضرت عباس کو وفادار تو آپ کہتے ہیں لیکن وہ خوددار بھی ہیں. گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا کہ آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو. نعرے سلوات آپ پڑھے تو ایک شعر پیش کروں. دیکھیں نسیم بھائی، یہ چاند جو آسمان میں چمکتا ہے یہ کیا دعا کر رہا ہے، آپ حضرات کے لیے ملاحظہ کریں کہ چاند نے سورج سے کہہ دی آج اپنے دل کی بات. چاند نے سورج سے کہہ دی آج اپنے دل کی بات کہ عمر لگ جائے میری سرور کے ماتم دار کو. عمر لگ جائے میری سرور کے ماتم دار کو. اور جتنے سر کا سم نے کاٹے سب الگ انداز سے، کہ جتنے سر قاسم نے کاٹے سب الگ انداز سے، کہ تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہے وار کو. تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہے وار کو.
یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو. نعرے صلوات آباد پڑھیں. اور ایک مطلب 3 شعر اور. بڑا مشہور معروف شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور ایک شاعر امروہہ کا لکھتے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہی پیغام ہم درگاہ عالیہ نجف فہیم جوگی پورہ سے، بگرا سے، آگرہ سے، جہاں جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ حسین ہمارے نہیں ہیں، سب کے ہیں. اور اسی پہ ایک مطلب 3 شعر، اس کے بعد انشاءاللہ غضنفر صاحب کو آپ سماعت فرمائیں گے. نعرے صلوات سے آپ استقبال کریں تو میں پیش کروں. شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے. نسیم بھائی، شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے. ارے جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے. جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے. دیکھیں صاحب، خانہ کا نسیم بھائی، خانہ کا با خدا کا کربلا شبیر کی. خانہ کا با خدا کا کربلا شبیر کی. خانہ کا با خدا کا اور کربلا شبیر کی. ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے. ایک گھر مخصوص ہے اور حیدری. خانہ کا با خدا کا کربلا شبیر کی. ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے. اور جناب حر جب جنت میں پہنچے تو انہوں نے خط بھیجا آپ کے نام. وہ خط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نعرے صلوات سے آپ استقبال کریں تو میں پیش کروں یہ شعر. شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے. بھائی حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام. توجہ، حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام. بھائی خیریت کے بعد کہ میں خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے. خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے. اور آخری شعر انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ جتنی بھی عبادت گاہیں، چاہے مندر ہے، مسجد ہے، گردوارے ہیں، گرجا گھر ہے، ایک معین وقت پر وہاں تالا لگ جاتا ہے. رات میں اگر آپ دیر سے جائیں تو مندر میں آپ نہیں جا سکتے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، ایک تالا لگ جاتا ہے اس پر. اس پر آپ دیکھیں کہ ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے. قبلہ، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، پر جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے. جاگتی
رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے شاہ نے تعمیر کی کربلا سب کے لیے جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے. جناب گرامی آپ سے مخاطب تھے محترم مکرم جناب خواجہ جیلی صاحب. اب میں ابن مولانا انور صاحب سے گزارش کرتا ہوں جناب حسن صاحب سے وہ تشریف لائیں. ابن مولانا انور صاحب آپ سے مخاطب ہیں. ایک نعرہ صلوات آپ سے پیش کرتا ہوں. صغیر بولا کہ میں رن میں کام کر دوں گا. صغیر بولا کہ میں رن میں کام کر دوں گا. جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا. جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا. مجھے نہ بچہ سمجھ کر غرور کر ظالم. مجھے نہ بچہ سمجھ کر غرور کر ظالم. علی کا پوتا ہوں جینا حرام کر دوں گا. علی کا پوتا ہوں جینا حرام کر دوں گا. صغیر بولا کہ میں رن میں کام کر دوں گا. جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا. جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا. مجھے نہ بچہ سمجھ کر غرور کر ظالم. مجھے نہ بچہ سمجھ کر غرور کر ظالم. علی کا پوتا ہوں جینا حرام کر دوں گا. علی کا پوتا ہوں جینا. نعرہ سلوات. مقام جتنے بھی اعلیٰ ہیں اس جہاں میں بلند. مقام جتنے بھی اعلیٰ ہیں اس جہاں میں بلند. حقیقتوں میں کہاں کربلا سے اونچے ہیں. حقیقتوں میں کہاں کربلا سے اونچے ہیں. علی کی گود میں بیٹھے ہیں حضرت عباس. علی کی گود میں بیٹھے ہیں حضرت عباس. فضیلتوں میں مگر انبیاء سے اونچے ہیں. فضیلتوں میں مگر انبیاء سے اونچے ہیں. اللہ کبھی آپ مخاطب تھے جناب حضرت ابن رنور صاحب سے. ایک تعلیم سے کہیں کہ ان کی ادرانی کے لیے پڑھو مولانا فرمائے کہ چھوٹا ہوں مان کر مجھے پڑھنے کو دیجیے. چھوٹا ہوں مان کر مجھے پڑھنے کو دیجیے. سینے پہ پورے علم کے چڑھنے کو دیجیے. چھوٹا ہوں مان کر مجھے پڑھنے کو دیجیے. سینے پہ پورے علم کے چڑھنے کو دیجیے. روشن کروں گا شمع مودت کو ایک دن. الفت کی درسگاہ میں پڑھنے کو دیجیے. میں درخواست کرتا ہوں جناب کی مولانا صاحب سے ممبر پہ تشریف لائے اور میں جناب حسین کے فوراً بعد انجمن حسینیہ میں سادات شبیر الجنا و عالم بناوت کرے گی. سینہ مخالی برپا کرے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے یا لڑکا سن کر دعا سن کر شریک ہو کر گزارش کریں. آواز بھرنا رسولہ مرحبی. دوسری مجلس جو ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے حاجی جناب مولانا ڈاکٹر شبیر حسن کاظمی. اور اس کے بعد جو انجمن شبیر الجنا برآمد کرے گی انجمن غفار حسینی میرن سادات. انجمن غفار حسینی ملاؤ سادات. فاتحہ.
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب خیرات علی صاحب ابن بندے حسن صاحب، جناب احمد رضا صاحب ابن نفیس حسین صاحب اور وہ مومنین جو گزشتہ برسوں میں یہاں مجالس میں شرکت فرماتے رہے تھے اور اب رحمت خدا سے پیوستہ ہو گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات. عظمت محمد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آپ کے معلومات، آپ کے مشاہدے، آپ کے تجربے میں اور آپ کی نگاہوں میں اگر یہی بلند ترین صلوات ہے تو آہستہ سے پڑھیے۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ مسلسل اپنی اس عظیم عبادت میں مشغول ہیں۔ بلند پایا علماء، خطبہ اور ذاکرین کے مطہر بیانات آپ تسلسل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں
ایک ادنا اور معمولی طالب علم کی حیثیت سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی یہ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگی، مگر اذہان عالی میں یہ خیال رہے کہ آج کا ہمارا موضوع نماز اور صراط مستقیم ہوگا، یعنی آیات قرآنی کی بنیاد پر یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نماز کیا ہے، عظمت نماز کیا ہے، اہمیت نماز کیا ہے۔ چونکہ آج کل ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں کچھ بے نام لوگ بے نمازی ہوتے ہوئے بھی نماز کا سہارا لے کر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی کان کھول کر سنیں کہ نماز کیا ہے اور نماز کی عظمت کیا ہے اور نماز کے شرائط، آداب، سلیقے، تہذیبیں، نزاکتیں اور کیفیات کیا ہے۔ جہاں تک نماز کے واجب ہونے کا سوال ہے تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر کسی بھی عزادار کو کبھی کوئی شک نہیں ہوا، نہ کبھی کوئی ماتمدار شبہ کا شکار ہوا۔ ہر ایک نے نماز کو اہم جانا، عظیم جانا اور امانت خانوادہ اہل بیت جانا۔ وہ آیت جو میں نے عنوان کلام کے طور پر تلاوت کی، وہ نہ صرف نماز کے لیے توجہ دلا رہی ہے بلکہ وہ تمام عبادات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کلام الہی کے 52ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الذاریات کی یہ 56ویں آیت عجیب طرز کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ ہم نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو صرف فقط بس محض عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق، انسان کا وجود، انسان کی زندگی، انسان کی حیات، انسان کی لائف اور انسانی وجود صرف عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے، صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں شاید اور مجالس سے ہٹ کر یہ مجلس آپ کی خدمت میں پیش کروں، تھوڑا آپ کو فکر کرنا ہوگی اور کچھ زحمت اور کچھ محنت مجھے کرنا ہوگی۔ آیت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگی، ہماری تخلیق، ہمارا کریشن، ہماری خلقت اور ہمارا وجود عبادت کے لیے، ہم صرف عبادت کے لیے بنے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی کریں یہ خیال رہے کہ وہ عبادت ہی ہو۔ اگر ہم ایک لمحے بھر کے لیے بھی عبادت سے چوک گئے، غافل ہو گئے اور دور ہو گئے تو ہمارا مقصد زندگی اسی مقدار میں ختم ہو گیا۔ ہماری پوری حیات، ہماری پوری زندگی کاہے کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو اب عبادت ہی ہو بس۔ لیکن جب آپ اسلام میں عبادات کی فہرست دیکھیے گا تو کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہماری زندگی پر محیط ہو۔ تمام عبادتیں جزو زندگی تو ہیں، کل زندگی نہیں ہیں۔ شاید جاگ جائیں تو آگے بڑھو، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔
میں تمہید اور ترجمے سے گزر رہا ہوں. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب عبادت سے ہٹ کر کوئی اور کام نہ ہو. ہماری زندگی میں کوئی چیز عبادت کے علاوہ آنا ہی نہیں چاہیے، بس عبادت ہی ہو. اب لوگ بہت شور مچاتے ہیں نماز نماز نماز. ارے بھائی نماز عبادت ہے مگر پوری زندگی پہ حاوی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز واجب کی. تو میں 17 رکعت نماز 17 منٹ میں پڑھ لوں گا، میرے 23 گھنٹے اور 47 منٹ کہاں جائیں گے؟ اور جو چاہ رہا ہوں 17 منٹ نماز میری زندگی کو عبادت والی زندگی بناتی ہے، مگر 17 منٹ کے لیے. اچھا روزہ رکھو تو روزے سال بھر میں 30 اور وہ بھی دن میں، رات میں نہیں. تو 1 مہینہ مجھے عبادت مل جائے گی، 11 مہینوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ عبادت، مگر زکوٰۃ سال بھر میں 1 ہی دن تو دوں گا، جتنی دیر زکوٰۃ دوں گا اتنی دیر عبادت. باقی زندگی کا کیا ہوگا؟ اگر میں حج کروں تو زندگی میں 1 بار حج، توجہ چاہ رہا ہوں، 1 دن حج کر لیا عبادت ہو گئی. 365 دن کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. زمانے سے پوچھو، علماء سے پوچھو، صاحبان تفسیر سے پوچھو، راویوں سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، محققین سے پوچھو، صاحبان نظر سے پوچھو، صاحبان خبر سے پوچھو، صاحبان بیان سے پوچھو، صاحبان شریعت سے پوچھو، صاحبان تحقیق سے پوچھو، صاحبان فقہ سے پوچھو، صاحبان مذہب سے پوچھو کہ بھائی تمہارے پاس کوئی عبادت ہے جو میری زندگی کو 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، 1 لحظہ، 1 ساعت، 1 لمحہ عبادت بنا دے؟ کیا کوئی عبادت ایسی ہے جو پوری زندگی پہ حاوی ہو جائے؟ نماز پڑھ کے پوری زندگی عبادت والی بنتی، پہلے روزہ رکھ کر پوری زندگی عبادت والی نہیں بنتی، حج کر کے پوری زندگی عبادت والی نہیں بنتی. اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے. تو صرف ایک ہی نظریہ ملا جہاں رسول نے کہا حب علی عبادہ. جو کریں گے دیکھیں، ہر عبادت کی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، ہر عبادات کے صفات ہیں. اگر میں نماز پڑھوں تو جاگنا ضروری، سوتے میں نہیں پڑھ سکتا. اگر سوؤں گا تو وضو باطل، وضو باطل تو نماز گئی. توجہ چاہ رہا ہوں، جاگنا شرط ہے. میں جاگتے میں پڑھ سکتا ہوں نماز، سوتے میں نہیں پڑھ سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں تو عبادت نہیں کر سکتا، کھاتے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز میں کھا نہیں سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں، روزے میں بھی کھا نہیں سکتا ورنہ باطل ہو جائے گا. ایک محبت علی ایسی ہے کہ کھا رہے ہو تو عبادت، سو رہے ہو تو عبادت، چل رہے ہو تو عبادت، بیٹھ رہے ہو تو عبادت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور کریں گے بہت دور لے کے آپ کو جانا ہے. عبادت، کوئی عبادت میری زندگی پر حاوی ہے ہی نہیں، محیط ہے ہی نہیں، میری زندگی پر پوری چھائی ہوئی نہیں ہے سوائے محبت علی اور محبت اہل بیت کے. اب نماز کی بات کرتے ہیں، نماز یوں ہی پڑھ لو گے جا کر، نماز کے لیے بھی تو شرائط ہے. اگر وضو نہ کیا تو نماز نہیں، تو وضو کیسے کرو گے؟ وضو میں بھی شرائط، کچھ واجب کچھ غیر واجب. توجہ کریں، نماز کس سے کرو؟ پانی خالص ہو، ملاوٹ والا نہ ہو. اسلام خلوص کو پسند کرتا ہے، ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا. توجہ کریں گے. اب کیسے کریں؟ مجھے وضو کرنا ہے، اب میں وضو کروں گا. پانی کے طاہر اور پاک ہونے کی کیا علامت ہے؟ کداب اس کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں، اوصاف ثلاثہ نہ پائے جائیں، 3 نجاستیں نہ ہوں، نجاست کی وجہ سے اس کا مزہ نہ بدل جائے، ٹیسٹ چینج نہ ہو جائے،
बू ना बदल जाए, स्मेल चेंज ना हो जाए, तो जो चाह रहा रंग ना बदल जाए, कलर चेंज ना हो जाए। इसीलिए शरीयत ने इंसान से कहा कर वजू, मगर अभी कुछ चीजें गैर वाजिब हैं। तो जो चाह रहा गट्टों तक हाथ धोना ये वाजिब नहीं है, गैर वाजिब। कुल्ली करना ये वाजिब नहीं है, गैर वाजिब। नाक में 3 बार पानी डालना ये वाजिब नहीं है, गैर वाजिब। गट्टों तक हाथ धोने का मतलब क्या है? पानी उठा गट्टों पे डाल, कलर देख ले बदला तो नहीं है, रंग देख ले बदला तो नहीं है। अब जब रंग का इत्मीनान हो जाए तो आगे बढ़, कुल्ली कर, दहन में पानी डाल, समझ ले मजा तो नहीं बदला। तो जो जा रहा अब जब मजे का पता चल जाए, अब नाक में पानी डाल ताकि समझ में आ जाए, बू तो नहीं बदली। तो जो जा रहा मैंने गट्टा धोया, गट्टों तक धोना वाजिब नहीं है। मैंने कुल्ली की, कुल्ली करना वाजिब नहीं है। मैंने नाक में पानी डाला, नाक में पानी डालना वाजिब नहीं है, ये गैर वाजिब है। तो जो जा रहा और इधर चेहरे तक हाथ आया, अब शरीयत रहेगा वाजिब। 3 मंजिलें गैर वाजिब थी, 4थी मंजिल वाजिब है। समझे साहब? नारे हैदरी, ज़हरा के शोहर, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े महशर, साक़िए कौसर, रोज़े पर बुला ले, हम तेरे हवाले। नारे हैदरी। आप देखा, अब आपने वजू कर लिया, वजू करके फारिग हुए, शरीयत ने कहा अज़ान कहो, अज़ान कहो। अब अज़ान क्या कहोगे? अल्लाहु अकबर, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और 2 मरतबा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। कुछ लोगों को आजकल बहस करने का शौक है, अरे भाई वाजिब है क्या नहीं अलियुन वलीउल्लाह। मैं कहता हूं वाजिब हो या ना हो, मगर कभी छोड़ना नहीं, इसलिए कि जिस पेश नमाज के पीछे नमाज पढ़ रहे हो ना, उसके लिए कुछ शरायत है। किसके पीछे नमाज पढ़ोगे? सारी कायनात तुम्हारे लिए बनी, तुम इबादत के लिए बने, इबादत की सरदार नमाज है, नमाज जमात से पढ़ोगे, जमात इमाम पढ़ाएगा। पेश इमाम कौन हो? उसके लिए शर्तें हैं, मर्द हो, बालिग हो, आकिल हो, तो जो चाह रहा हो आदिल हो, ये सारी चीजें हैं ना। अच्छा चलिए सारी चीजें तो मालूम कर लोगे, आकिल है कि नहीं, मेडिकल जांच करा लोगे, बता दिया कि मेंटली ठीक है, डिस्टर्ब नहीं है, अक्ल इसकी दुरुस्त है, मेडिकल में पता चला लोगे कि ये मर्द है, तो जो चाह रहा अच्छा आदिल है या नहीं ये उलमा से पूछ लोगे, मदरसों से पूछ लोगे, आलिम है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। मगर एक शर्त है कि नमाज पढ़ाने वाला हलाल ज़्यादा भी हो। मैं कुछ कह रहा हूं, नहीं समझ रहे आप? देखिए मैं आपको इस बहस में नहीं डालूंगा कि अलीउन वलीउल्लाह जुज़्वे अज़ान है क्या नहीं, अलीउन वलीउल्लाह वाजिब है कि गैर वाजिब है, मुस्तहब है कि सुन्नत है, क्या है, मैं इन चीजों में नहीं डालूंगा। मैं तो ये बताऊंगा अलीउन वलीउल्लाह कहिए, इसलिए कि आपकी नमाज की सेफ्टी इसी में है। पता नहीं आप पहुंचेंगे कि नहीं, हर सिफत मालूम कर लोगे, डॉक्टर बता देगा, मेडिकल का साइंस बता देगी, मदरसे बता देंगे, उलमा बता देंगे। हाँ भाई जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो ये मर्द है, हो गया टेस्ट, मर्द है, ठीक, आकिल है, ठीक, आदिल है, ठीक, आलिम है, ठीक, तो जो चाह रहा सारी चीजें बता दी। मगर ये बताओ दुनिया में वो कैलकुलेटर कौन सा बना जो ये बता दे कि हलाली है कि गैर हलाली? तो पेश नमाज के कौन सा थर्मामीटर डालोगे जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो?
نہیں سمجھ رہے آپ؟ جس کے حوالے اپنی نماز کر رہے ہو اس کا حلالی حرامی ہونا کیسے پتا چلے گا؟ تو شریعت نے اسی لیے کہا کہ ہم نے نماز سے پہلے اذان کو رکھا، اذان میں علی ولی اللہ کو رکھا، علی ولی اللہ پڑھ لینا، اگر چہرہ کھل جائے تو حلالی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہر کس و ناکس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ علی ولی اللہ ٹیسٹر ہے، تھرمامیٹر ہے پیش نمازوں کو سمجھنے کا۔ اب علی ولی اللہ کی بحث وہی لوگ چھیڑ رہے ہیں جن کو علم نہیں ہے۔ کیا سننا ہے بھائی آپ؟ نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ اذان آگے بڑھئے، اب اذان چل رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ ابھی تو اذان ہی کو نہیں لوگ جانتے، ابھی تو اذان ہی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ نماز تو بعد کی چیز ہے۔ 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ بڑا ہے۔ اگر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ بڑا ہے تو پھر بڑا وہی ہے، کوئی اور بڑا نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی خیر العمل، آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف۔ کچھ سن کے جائیے گا۔ دیکھیں، میں وہ نہیں پڑھوں گا جو سب کا موڈ چاہے۔ ذاکر اسی معاملے میں سجو پنج میں رہتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، مومنین کیا چاہتے ہیں، وہی پڑھو، چاہے درست ہو یا نہ ہو۔ داد ملے، اور ادھر ذاکر کا سانس ٹوٹا، ادھر نعرہ لگانے والوں کو بھی مقام اور محل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ادھر سانس ٹوٹا ذاکر کا، ادھر نعرہ حیدری۔ سمجھ کے، سوچ کے، فکر کر کے مجلس کو سماعت کرو تاکہ کچھ لے کے جاؤ۔ تو جو کی جگہ اللہ کی جگہ اب عجیب منزل آپ لے کے آگا۔ حی علی خیر العمل، خیر افعل التفضیل ہے، سب سے زیادہ اچھا عمل، سب سے خیر عمل۔ تو جو چاہ رہا ہوں، اذان آج کل کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، ابھی دیکھیے علی ولی اللہ کے اوپر خاصی کانٹروورسی ہے، اختلاف ہے، 72 فرقے قبول نہیں کرتے۔ آپ اتحاد کی خاطر اگر علی ولی اللہ نہ کہیے تو کچھ بگڑ جائے گا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، تو بھیا 72 فرقے تو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، آپ انہی کے ساتھ چلے جائیے، کیا بگڑ جائے گا؟
اور کریں گے آپ؟ نہیں صاحب اتحاد کو تو مد نظر رکھنا چاہیے. اتحاد اچھی چیز ہے، ملنا جلنا، اتفاق، یونٹی بہت اچھی چیز ہے، مگر اپنے مذہب ہی کو بھول جاؤ اور دوسرے سے اتنے متاثر ہو جاؤ کہ حقائق کو نظر انداز کر دو تو یہ مفہوم اتحاد نہیں ہے. تو جو چاہ رہا حیا علی خیر العمل. اچھا چلیے میں مسلمانوں سے پوچھ لوں، عالم اسلام سے پوچھ لوں، ان کی اذانوں میں علی ولی اللہ نہیں، علی ولی اللہ نہیں ہے. علی ولی اللہ والی فصل میں آخر میں آپ کہتے وہ خلیفتہ بلا فصل. ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی، توجہ کیجئے گا، متقین کے امام اور رسول کے بلا فصل خلیفہ. بلا فصل کا کیا مطلب؟ نو گیپ، نو ڈسٹینس، فاصلہ نہیں، گیپ نہیں، دوری نہیں، تفاوت نہیں، زمانہ نہیں، پیریڈ نہیں، ٹائم نہیں، وقت نہیں، لمحہ نہیں، بعد نہیں. تو جو چاہ رہا بس ادھر رسول ادھر علی وہ خلیفۃ بلا فصل. تو دوسرے لوگوں نے کہا بھیا ہمارا تو عقیدے کا قلعہ ہی مسمار ہو جائے گا، ہم نے تو رسول کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی مانا، اگر علی کو بلا فصل مان لے تو ان کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا چلیے آپ کا عقیدہ سالم نہیں رہے گا، آپ کا مذہب، آپ کا پروگرام، آپ کی ملت، آپ کی تحریک، آپ کا مشن، آپ کا دین باقی نہیں رہے گا. آپ کے دین میں علی نہیں ہے. آپ نے اذان سے علی کو نکال دیا نا. علی ولی اللہ آپ کے مفاد میں نہیں تھا، علی ولی اللہ آپ کے فیور میں نہیں تھا. وہ خلیفۃ بلا فصل آپ کے عقیدے کو ضرب لگاتا تھا. وہ خلیفۃ بلا فصل آپ کی خلافت کی بلڈنگ کو ڈھاتا تھا. وہ خلیفۃ بلا فصل سقیفہ کی بنیادیں اکھاڑتا تھا. جو چاہا وہ خلیفۃ بلا فصل آپ کی بنیادی کیفیتوں کو تبدیل کرتا تھا. چلو آپ نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اذان سے علی ولی اللہ کو نکال دیا. ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ آپ نے علی ولی اللہ تو نکالا ہی تھا، حیا علی خیر العمل کیوں نکالا؟ اپنی جگہ پہ اگر بیٹھے رہ گئے نہیں سمجھ رہے آپ، ذرا سمجھیے گا. روزہ عمل ہے، خیر عمل نہیں. زکوٰۃ عمل ہے، خیر عمل نہیں. حج عمل ہے، خیر عمل نہیں. تسبیح عمل ہے، خیر عمل نہیں. سجدہ عمل ہے، خیر عمل نہیں. تشہد عمل ہے، خیر عمل نہیں. اذان عمل ہے، خیر عمل نہیں. اقامت عمل ہے، خیر عمل نہیں. بخشش عمل ہے، خیر عمل نہیں. سانس لینا عمل ہے، خیر عمل نہیں. مگر نماز خیر عمل ہے تو اذان میں نماز کی طرف بلا رہے ہو. رسول نے لقب دیا، شریعت نے لقب دیا کہ یہ نماز خیر عمل ہے. آپ نے اذان سے کیوں نکالا؟ کیا نماز خیر عمل نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے مسلمانوں، کیا آپ کی نماز خیر عمل نہیں ہے؟ کہ نہیں خیر عمل تو ہے، تو کیوں نکالا اذان سے؟ اور آپ کی اذان میں تو بڑی گنجائشیں ہیں. نہیں جاگے یہ وہ لوگ نکال رہے ہیں اذان سے حیا علی خیر العمل جن کے یہاں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے. میں شاید آپ کو پوری طرح جگہ نہیں پایا ہوں، غور کریے گا. جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، تحقیقی بات کہنا چاہتا ہوں. بے مسلمانوں نے 72 فرقوں نے اپنی اذان سے علی ولی اللہ تو اس لیے نکالا کہ علی ولی اللہ کو اگر مان لیتے پھر جن کو مان رہے ان کا کیا ہوتا. یہ تو سیاسی ضرورت ہے نا، یہ تو مذہبی ضرورت ہے نا، تو نکالا. ہمیں اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں، ہمیں اس پہ کوئی بحث بھی نہیں، کوئی تکرار بھی نہیں، کوئی آرگومنٹ بھی نہیں، ہم کوئی مباحثہ بھی نہیں کرتے، ہم آپ سے اس بات پہ کوئی تعرض بھی نہیں کرتے. ہمارا آرگومنٹ اس بات پر ہے کہ یہ بتاؤ کیا نماز خیر عمل نہیں ہے؟ کہ جی خیر عمل تو ہے، پھر یہ کیوں نکالا آپ نے اذان سے خیر عمل؟ کہ یہ تو نہیں پتا کیوں نکالا. میں بتاتا ہوں کیوں نکالا. یہ پروردگار کے جلال کا رد عمل ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ غیظ الہی کا ریئیکشن ہے کہ علی ولی اللہ تم نکالو، حیا علی خیر العمل میں نہیں کہنے دوں گا. سنیے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ جہاں علی ولی اللہ نہیں ہے وہاں خیر عمل بھی نہیں ہے.
دیکھیے دیکھیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس 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 بس. ہاں